کتاب کیسے پڑھنی چاہیے؟ بہت ہی عام سوال ہے۔ ایک مناظرہ ہے قاسم یعقوب نے جس کو مرتب کیا ہے۔ بظاہر بہت سادہ سا سوال ہے کہ ہم ایک کتاب کو کیسے پڑھیں، کتاب کی قرأت کیسے کی جائے کہ اس سے بہتر نتائج اخذ کر سکیں۔ کیا کتاب پڑھنے کے بھی کوئی اصول ہو سکتے ہیں؟ بالکل نیا موضوع ہے۔ اردو میں بہت کم اس موضوع پر لکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب پڑھنا ایک ایسی سرگرمی ہے جو ہر ایک کے ہاں مختلف انداز سے واقع ہوتی ہے، لہٰذا اس کے کوئی اصول مرتب نہیں کیے جا سکتے۔ ریڈنگ کا عمل دروبیں انٹروورژن عمل ہے۔ ایک قاری خود فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کیسے کتاب پڑھنی ہے۔ کوئی باہر سے اسے کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ ایسے کتاب پڑھے؟ اسی موضوع پر بحث کے لیے 21 اپریل 2019 کو نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کے زیر اہتمام قومی کتاب میلے میں ایک سیشن رکھا گیا۔ اس موضوع پر گفتگو کروانے سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوال مسلسل گردش کرتا رہا ہے کہ کیا کتاب پڑھنے کے بھی کوئی اصول مرتب کیے جا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے میں عاصم بخشی کا ایک کالم مطالعہ کیسا کیا جائے جو نومبر 2017 میں شائع ہوا تھا کا مطالعہ کر چکا تھا۔ یہی کالم اس بحث کا موجب بنا۔ اس سیشن کی صدارت بھی عاصم بخشی کر رہے تھے، جبکہ مہمان خصوصی ضیف سید تھے۔ دیگر سپیکرز میں ڈاکٹر یوسف خشک، ڈاکٹر شیراز دستی، فروخ ندیم، شاہد اعوان، فرنود عالم، حسن نقوی شامل تھے۔ کیا کتاب پڑھنے کی کوئی معروضی اصول بنائے جا سکتے ہیں یا ایک قاری کا موضوعی مسئلہ ہے؟ کیا ہم کتاب پڑھنے سے پہلے کچھ اصول ذہن میں رکھ کر کتاب پڑھیں یا جیسے کتاب چاہیں کتاب کو پڑھیں؟ میرے خیال میں کچھ اصول ضرور بنائے جا سکتے ہیں جن کی روشنی میں کتاب پڑھنے کا عمل زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یا مختلف نتائج سامنے لا سکتا ہے۔ ہم اکثر ایسی کتابوں کی قرأت سے گزرتے ہیں جن کو پڑھنا ایک مشکل عمل بن جاتا ہے، یا موضوع، مصنف اور کتاب کی اہمیت سے واقف بھی ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود کتاب پڑھتے ہوئے ہمیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہایت اہم موضوع پر نہایت اہم مصنف کی کتاب پڑھتے پڑھتے ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ کتاب ایک لفظ بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی کتاب کو آپ کئی دفعہ کوشش کے باوجود نہ پڑھ سکیں۔ وہ جب ری پرنٹ ہوتی ہے تو پڑھنے کو دل کرتا ہے اور کتاب خوانی میں آسانی ہو جاتی ہے، گویا کتاب کی صوری شکل بھی کتاب خوانی میں مدد دیتی یا ترغیب، موٹیویشن دیتی ہے۔ کتابوں کا باقاعدہ مطالعہ کرنے والوں کے گھر میں ایسی ضرور کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں جو نہایت شوق سے خریدی گئی ہوتی ہیں، مگر ایک لمبے عرصے تک ان کی قرأت کا موقع ہاتھ نہیں آ پاتا۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں کتاب پڑھنے کی طرف مائل کر سکے؟ کتاب کی بہترین قرأت ریڈنگ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اسے محض موضوعی مسئلہ قرار دے کر اس پر بات نہ کی جائے؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالوں کے ساتھ ہم نے سیشن کا آغاز کیا۔ سب سے پہلا سوال حسن نقوی صاحب سے تھا کہ کیا کتاب پڑھنے کے کوئی اصول بنائے جا سکتے ہیں؟ نقوی صاحب نے کہا، بالکل بنائے جا سکتے ہیں۔ کتاب لکھنے والا جس فریکوینسی سے کتاب لکھتا ہے اسی تناسب سے کتاب پڑھنے والوں کو اپنی فریکوینسی رکھنی چاہیے۔ قاری کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب کی نظریاتی اساس کیا ہے، اس کا بیانیہ کیا ہے، اس طرح اسے کتاب کی تخلیقی اسلوب کا بھی علم ہونا چاہیے۔ محض کتاب خوانی، ورق گردانی کبھی بھی کتاب کا اچھا مطالعہ نہیں ہو سکتی۔ نقوی صاحب نے فرانسس بیکن کے اس قول کو بھی دہرایا کہ کچھ کتابیں ہوتی ہیں جن کو صرف چکھا جائے، کچھ نگلنے کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ کچھ کتابیں چبانے اور پھر ہضم کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔
قاری کو پہلے سے علم ہونا چاہیے کہ وہ کتاب کو کس مقصد کے تحت پڑھ رہا ہے، کیا محض چکھنا ہے یا نگلنا ہے یا ہضم بھی کرنا ہے۔ اس اصول سے قاری کی قرأت پر بہت اثر پڑے گا۔ فروخ ندیم نے بتایا کہ کتاب کے مصنف کو ذہن میں رکھ کر کتاب پڑھی جا سکتی ہے، مگر ادب کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ادب خود مختار اکائی ہے۔ اسے ادبی ثقافتی جمالیات اور اصولوں کے مطابق پڑھا جائے تو زیادہ بہتر نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں جب کتاب کا موضوع سائنسی، نظریاتی، سماجی یا تاریخی ہو تو اس کے مصنف کو ذہن میں رکھ کر کتاب پڑھی جائے۔ مثلاً اگر تاریخ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو کتاب تحریر لکھنے والے کے مصنف موقف کو ذہن میں رکھیں گے تو مطالعہ قرأت متاثر بھی ہوگا، اور متاثر ہونا ضروری بھی ہے۔ ایسی قرأت جس میں مصنف سے آگہی نہ ہو محض قرأت ہی ہو سکتی ہے، مطالعہ نہیں۔ صلاح الدین درویش سے پوچھا گیا کہ کیا کتاب کا مواد بھول کیوں جاتا ہے؟ اگر قرأت اچھی بھی کی ہو تو کچھ عرصے بعد کتاب کا مواد بھول جاتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں راجہ گیت کی مثال دی، جو میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا، مگر اس کے کردار اور کہانی کا پلاٹ مکمل میرے ذہن سے محو ہو چکا ہے۔ درویش صاحب نے کہا کہ یقیناً یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ قرأت کرتے ہوئے ہمیں کتاب کے مواد کو یاد بھی رکھنا چاہیے، ورنہ کتاب کی قرأت سے کوئی بہتر نتائج مرتب نہیں ہو سکتے۔ بعض اوقات میں ریویو کو اس لیے بھی پڑھتا ہوں جب میں کتاب نہیں پڑھ رہا ہوتا ہوں اور وہ کتاب مجھ سے نہ پڑھی جا رہی ہو، وہ ریویو مجھے سمجھا دیتا ہے یا میرے شوق کو مہمیز لگاتا ہے کہ کتاب آگے بھی پڑھو یا اس میں فلاں فلاں نکات موجود ہیں۔ فرنود عالم نے کہا کہ یہ سوال گو کہ مناسب نہیں کہ کتاب کیسے پڑھنی چاہیے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ محبت کیسے کرنی چاہیے۔ انہوں نے عاصم بخشی کے مشہور مضمون مطالعہ کیسے کیا جائے کا حوالہ دیا کہ اس موضوع پر شاید بخشی صاحب نے ہی جم کر لکھا ہے۔ فرنود عالم نے کہا کہ کتاب پڑھنے سے پہلے ریویو لکھے جاتے ہیں تاکہ کتاب کی قرأت میں ممدو معاون ہوں، قاری کچھ انتخاب کر سکے کہ کتاب کیسے اور کیوں پڑھنی چاہیے۔ مگر میں کسی ریویو کے زیر اثر کتاب نہیں پڑھتا۔ عموماً کتاب پڑھنے کے بعد میں اس پر لکھے ریویو پڑھتا ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ اس کتاب کو کسی اور نے کس طرح دیکھا یا پڑھا ہے، اس کے اہم نکات مجھ سے رہ تو نہیں گئے وغیرہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریویو کی روشنی میں میں دوبارہ کتاب کو پڑھتا ہوں۔ فرنود نے بتایا کہ بعض اوقات میں ریویو کو اس لیے بھی پڑھتا ہوں جب میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں اور وہ کتاب مجھ سے نہ پڑھی جا رہی ہو، وہ ریویو مجھے سمجھا دیتا ہے یا میرے شوق کو مہمیز لگا دیتا ہے کہ کتاب آگے بھی پڑھو یا اس میں فلاں فلاں نکات موجود ہیں۔ فلسفے کی کتاب کو پڑھنے سے پہلے مصنف کے آٹو بایوگرافی ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں مصنف کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ آٹو بایوگرافی میں مصنف اپنے خیالات کو کھل کر بیان کرتا ہے کہ کس طرح کی زندگی اس نے گزاری ہے، اس کے نقطہ نظر پر کیا تنقید ہو چکی ہے وغیرہ۔ فرنود نے کہا کہ بعض دفعہ میں کتاب کو بیچ سے یا بہت آخر سے بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کہ دیکھوں کہ اس کتاب میں کیا موجود ہے۔ ایسی بہت سی کتابیں میں نے بیچ یا آخر سے پڑھنے کے بعد شروع سے پڑھی تو ان کی قرأت میں فرق محسوس کیا۔ ڈاکٹر یوسف خشک نے بتایا کہ کتاب کو یاد رکھنا واقعی ضروری امر ہے، خاص کر جب ناول یا تاریخ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، یا ایسی کتاب جس میں ڈیٹا یا کچھ حقائق موجود ہوں۔ اگر آپ 300 صفحے پڑھنے جا رہے ہیں اور ناول کے کرداروں اور ان کی لوکیل کے ساتھ مناسبت کو بھول جائیں تو آگے جا کر قرأت کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح
ڈیٹا یا حقائق کو بھی ذہن میں رکھیں، بلکہ اگر بھولنے کا احتمال ہو تو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ ڈاکٹر یوسف خشک سے جب پوچھا گیا کہ کتاب کا مواد کیوں بھول جاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کتاب کو یاد رکھنا مسلسل عمل ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو دہرائیں گے نہیں تو وہ ذہن سے محو ہو جائے گی۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کتاب کے متعلق دیگر مواد بھی اگر آپ کے زیر مطالعہ ہیں تو کتاب کا موضوع اور مواد یاد رہے گا۔ جیسے مارکس پر کوئی ناول پڑھا ہے تو مارکس کی بائیوگرافی کے متعلق دیگر تحریریں نظر سے گزرتی رہیں تو اس ناول کا مواد تازہ رہے گا، ورنہ اس کا کوئی حل نہیں کہ قرأت میں کوئی ڈیٹا، حقائق یا کردار ہمیشہ یاد رہیں۔ معروف پبلشر، بلاگر اور ایڈیٹر شاہد اعوان سے سوال کیا گیا کہ قرأت کے جدید ذرائع جیسے موبائل اسکرین، کمپیوٹر اسکرین یا PDF فارمیٹ کتاب نے کیا قرأت کو متاثر کیا، اور کیا قرأت کرتے ہوئے ہارڈ کتاب اور ڈیجیٹل کتاب میں ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں کے ہاں کچھ مسائل بھی ہیں اور کچھ فوائد بھی۔ کتاب کی قرأت زیادہ ہوئی ہے مگر اس کی شخصیت پر گہرے اثرات کم ہوئے ہیں۔ البتہ ہارڈ کتاب کا معاملہ الگ ہے۔ ہارڈ شکل میں کتاب گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں آج بھی ای بکس یا ڈیجیٹل ریڈنگ بہت حد تک تحقیقی یا حوالہ جاتی مطالعے کے لیے مخصوص ہے، اور کتاب پڑھنے کا عمل کاغذی کتاب سے ہی مخصوص ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کی مقبولیت اور خاص طور پر اردو رسم الخط کی دستیابی کے بعد سے کتب بینی کو بھی ایک درجے میں فروغ حاصل ہوا ہے، اور لوگ کسی کتاب کے بارے میں سوشل میڈیا پر پڑھ کر اسے تلاش کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے کتاب کی تشہیر بھی آسان ہوئی ہے، جس نے کتب فروشی اور کتب بینی میں مثبت اثر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر شیراز دستی نے ریڈنگ سپیڈ پر بہت عام گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں قرأت کی تیزی پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ کتاب کو اگر 1 یونٹ میں نہیں پڑھا جائے گا تو کتاب کا مواد ذہن سے محو ہو جائے گا اور قرأت کرنے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ غلط نتائج بھی اخذ کر سکتا ہے۔ اس لیے ریڈنگ سپیڈ کو بڑھایا جائے۔ اس سلسلے میں بچوں کو خاص تربیت دی جانی چاہیے۔ ویسٹ میں طالب علموں کو کہا جاتا ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر کتاب پڑھ کر اس کے نتائج لکھ کر لائے۔ کتاب پر سوال کیے جاتے ہیں، یوں بچہ کتاب کی قرأت میں تیزی بھی لاتا ہے اور ساتھ اس کو ہضم، ڈائجسٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ کتابیں آپ کے اندر ایک دوسرے کو شریک کرتی رہتی ہیں۔ کتاب پڑھنے والے کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کتاب محض ریڈنگ نہیں کرواتی بلکہ آپ کو تبدیل بھی کرتی ہے۔ زیف سید نے مرر نیورون کے حوالے سے عمل مطالعہ کا تجزیہ پیش کیا۔ زیف نے سامعین کو بتایا کہ کتاب کا پڑھنا محض پڑھنے کا عمل نہیں ہے بلکہ اس سے نیورولوجیکل تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قرأت کے دوران میں مختلف ناولوں کے کردار ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی سیب کاٹ رہا ہے، دوسرا اسے کاٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور تیسرا اس سارے عمل کو کتاب پڑھتے ہوئے اپنے دماغ میں دیکھ رہا ہے تو تینوں کے اثرات ایک جیسے ہوں گے، یعنی یہ عمل کرنا اور اسے پڑھنا ایک جیسے اثرات رکھے گا۔ قرأت کے دوران کتابوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ مرر نیورون ہماری ریڈنگ کو مرر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم واقعات کو پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ دیکھ اور کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ ناول وار اینڈ پیس میں نتاشا کا جب افیئر شروع ہوتا ہے تو مجھے اتنا شدید دھچکا لگا کہ میں کئی دن تک ہیجانی کیفیت میں مبتلا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ ناول ہے اور کوئی 150 سال پرانا ہے۔ ریڈنگ سے وائلنس میں فرق آتا ہے۔ اس سلسلے میں خاص کر فکشن نے کافی متاثر کیا ہے۔ فکشن بتاتا ہے کہ دوسرے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور میری زندگی میں کیا فرق ہے۔ قرأت سے مجھے علم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کی جذباتی اور ذہنی ساخت کیا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ چنیوا اچیبے نے افریقہ کی کہانی لکھی ہے
قرأت سے آپ انسانوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ کہانی لکھی ہے مگر ایسے لگتا ہے کہ وہ ہماری کہانیاں ہیں۔ قرأت سے آپ انسانوں کے قریب آ جاتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے درمیان جتنی بھی دیواریں ہیں وہ سماج نے قائم کر رکھی ہیں۔ عاصم بخشی اس مذاکرے کی صدارت کر رہے تھے۔ وہ اس موضوع پر پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔ ان کا مضمون اس مذاکرے میں بھی زیر بحث رہا، جس میں انہوں نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا تھا۔ کیرل کئی دلچسپ راہوں کے مسافر تھے، لیکن چونکہ ان کے مرکزی راہ منطق و ریاضی تھی، لہٰذا ان کے یہ اصول واضح طور پر ایک مصنوعی سے منطقی اور ریاضیاتی اٹل پن کا شکار ہے۔ ان کے اس نہایت مختصر سے مضمون کا نام ہی ہم کیسے سیکھیں، ہاؤ ٹو لرن ہے، جو یقیناً مطالعے کے ایک مخصوص معنوں میں تحدید ہے۔ موضوعات کی بہت وسعت کے ساتھ کچھ ایسی تحدید آپ کو کئی ایسی دلچسپ کتابوں، مثلا سی ایس لوئس کی ہم کلاسیکی ادب کیسے پڑھیں، ہاؤ ٹو ریڈ کلاسک، اور ٹیری ایگلٹن کی ہم ادب کیسے پڑھیں، ہاؤ ٹو ریڈ لٹریچر میں بھی ملے گی، جو مخصوص نیم تنقیدی اور نیم درسی نقطہ نگاہ سے لکھی گئی ہیں۔ عنوان ہی سے موضوع کی تحدید یہ واضح کرتی ہے کہ یہ سوال یعنی مطالعہ کیسے کریں اپنی عمومیت میں کتنا پیچیدہ ہے۔ میرے علم کی حد تک مطالعہ برائے مطالعہ کی موضوع پر مکمل احاطہ کرتی واحد کتاب مورٹیمر ایڈلر کی کتاب کیسے پڑھیں، ہاؤ ٹو ریڈ اے بک ہے۔ بخشی صاحب نے کہا کہ کتاب کو کیسے پڑھا جائے یہ بڑا مکینیکل سوال ہے۔ کتاب کو لطف لینے کے لیے پڑھا جائے یا فن مطالعہ کے لیے؟ ہماری بحث کا موضوع اس ریڈر کا ہے جو کتاب کو کسی مقصد نصب العین کے تحت پڑھتا ہے یا لطف لینے کے لیے۔ ایسا ریڈر جو 200-300 کتاب پڑھ لے تو یقیناً اس کی شخصیت میں ایک تھریش ہولڈ آئے گا جس سے اس کے دماغ میں ایک ایسا جینیالوجی تبدیلی بھی واقع ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسی ریڈر جو بالکل پہلی دفعہ کتاب پڑھ رہا اور جس نے مسرت اور اصول مقصد کے لیے 300-400 کتاب پڑھ رکھی ہے، دونوں کی ریڈنگ میں بہت زیادہ فرق موجود ہوتا ہے۔ دونوں کے نتائج قرأت میں بھی فرق آئے گا۔ جو کتابیں آپ کے اندر ایک دوسرے کو شریک کرتی رہتی ہیں، کتاب پڑھنے والے کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کتاب محض ریڈنگ نہیں کرواتی بلکہ آپ کو تبدیل بھی کرتی ہے، آپ کے نظریات پر اثر انداز ہوتی ہے جو آپ نے پہلے سے طے کیے ہوتے ہیں یا سماج سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تشکیک کی عادت پڑ جاتی ہے، ریڈر کے اندر مختلف آئیڈیاز ٹکرانے لگتے ہیں، اس کو پڑھنے دیا جانا چاہیے تاکہ وہ خود کچھ نیا بنا سکے۔ خرید کر پڑھنا، خوبصورت کتاب کو پڑھنا وغیرہ بہت اچھی باتیں ہیں، اسے فلسفیانہ طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ میرے 2 بچے ہیں، دونوں میں ریڈنگ سپیڈ میں فرق ہے۔ جو زیادہ تیز پڑھ سکتا ہے اس نے اس عادت کو بچپن سے جاری رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ریڈنگ میں زیادہ بہتر ہے۔ آخر پر میں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو اتنے زیادہ سوال آنے لگے کہ ان کا جواب دینا مشکل ہو گیا۔ کچھ عام سوال بھی پوچھے گئے۔ ان ناموں سے ہنا ہارون، بینا گوئندی، نیلم احمد بشیر، صفدر رشید اور علی شہباز تھے۔ مناظرہ۔ یہ بظاہر بہت سادہ سوال ہے کہ ہم کتاب کو کیسے پڑھیں۔